میں پٹھان ہوں، میرا جو ہے نا جرمن لینگویج 4 نمبر لینگویج ہے. تو ادھر نہ میرا کوئی دوست ہے، نہ کوئی ٹیچر ہے، نہ کوئی اکیڈمی ہے، تو مجھے بہت زیادہ مشکل ہے. ابھی جو ہے نا میرا انشاءاللہ 20 سپتمبر میں جو ہے نا کلاسز شروع ہوں گے. انشاءاللہ میں آ جاؤں گا. برلن میں BWS جو ہے نا لینگویج اسکول ہے، اس میں میرا ایڈمیشن ہوا ہے. تو اچھا مجھے جو ہے نا مجھے جو بڑا مسئلہ ہے وہ جو ہے نا لسننگ کا ہے، زیادہ مسئلہ. اب دیکھو میں آپ کو بتاتا ہوں، میں آپ کو اپنی اگزامپل سے بتاتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اب آپ جو آ رہے ہو نا، آپ پہلے لینگویج کورس کرو گے، پھر آپ نے آگے پڑھنا ہے یہاں پہ، ہے نا؟ آپ بیچلرس کے لیے آ رہے ہو، رائٹ؟ جی جی تو جب میں آیا رہا تھا نا جرمنی، تو میرے پاس بھی کوئی جرمن لینگویج کا نالج نہیں تھا، آلدو میرا ڈفرینس آپ سے یہ تھا کہ میں نے انگلش میں یہاں پہ پڑھنا تھا. تو میرے اوپر کوئی ایسا وہ نہیں تھا، پریشر نہیں تھا کہ مجھے پرفیکٹ جرمن اس وقت آتی ہوتی. لیکن میں نے جو شروع میں ٹیکنیک یوز کی تھی وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. سب سے پہلے یہ میں نے ریڈیو آپ لوگوں کو اسی لیے دکھایا آن لائن کہ یہ آپ کہیں سے بھی ایکسیس کر سکتے ہو، اس کے لیے آپ کو جرمنی آنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. جیسے میں نے کیا کیا جی تھا، جب مجھے پتا لگ گیا تھا کہ یار میرا ایڈمیشن ہو گیا ہے، مجھے اکوموڈیشن ہو گئی ہے، ابھی میرے ویزا کی اپلیکیشن میں نے ڈالی ہوئی تھی، میرے ویزا انٹرویو بھی نہیں ہوا تھا. تو میں نے آن لائن جو ریڈیو ہے جرمنی میں، آپ کو بے تحاشا آن لائن ریڈیوز مل جائیں گے. آپ صرف RBB پہ چلے جانا اور وہاں پہ اسٹریم سن لینا. اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں سانگز بھی آتے ہیں، کئی دفعہ جرمن سانگز ہوتے ہیں، کئی دفعہ انگلش ہوتے ہیں، لیکن اس کے اندر نا ہر آدھے گھنٹے بعد نیوز جو ہیں ان کو ریپیٹ کرتے ہیں. اب ایک گھنٹے میں کتنی نیوز چینج ہوتی ہے، تو وہ اس کو بار بار ریپیٹ کرتے رہتے ہیں انلیس اینڈ انٹل کہ کوئی نئی نیوز آ جائے. تو میں کرتا یوں تھا کہ جب میری بالکل زیرو انڈرسٹینڈنگ تھی لسننگ کی، تو میں ریڈیو، میری جو اسٹوڈنٹ ڈومیٹری تھی وہاں سے لے کے میری جو کلاسز تھیں، جب میں جرمنی آ بھی گیا تھا تو میں وہاں سے کوئی 15-20 منٹ کی واک تھی، تو میں ہر روز ہیڈ فونز لگا کے پیدل جو ہے وہ اپنی کلاس میں جاتا تھا اور ریڈیو سنتا رہتا تھا. اس وقت وہ جب میں جرمنی میں ریڈیو سن رہا تھا اس کا نام تھا رادیو زاکسن، کیونکہ میں زاکسنی کی اسٹیٹ میں تھا. تو وہ جی ہر وقت خبریں ریپیٹ کرتے رہتے تھے، آلدو مجھے سمجھ اس میں سے صرف 5% آتی تھی، کیونکہ اس وقت میں نے بالکل بیسک جو ہے وہ الفابیٹس اور فونیٹکس سیکھی تھی. تو سب سے پہلے آپ کیا کرو کہ آپ نے الفابیٹس اور جو ان کی ساؤنڈز ہیں وہ آپ نے سب سے پہلے پکی کرنی ہے لینگویج سننے سے بھی پہلے. ٹھیک ہے، یہ پہلا بیسک سٹیپ ہے. جیسے کہ آپ یوٹیوب کے اوپر جاؤ، یا جو میں نے 5 ویب سائٹس دی ہیں فری آف کاسٹ، اس کے اوپر جاؤ، اس میں دیکھو کہ ABCDEFGH ان کی جرمن میں ساؤنڈس کیا ہیں. ٹھیک ہے، ایگزیکٹ جیسے آر جو ہے اس کو ایک پروناؤنس کرنا ہے، ڈی کو ڈے کرنا ہے، بی کو بے کرنا ہے، جی سی کو سے کرنا ہے. یہ جب آپ کو فیملیئرائز ہو جائیں گی تو پھر آ جاؤ ریڈیو کے اوپر، جی ریڈیو سننا جی شروع کرو. جی ایک سیکنڈ مجھے کمپلیٹ کرنے تو پھر آپ اپنا کوشچن اس میں سے کر لینا. ریڈیو سننا شروع کرو، بیسک الفابیٹس کی فنیٹکس سمجھنے کے بعد، ان کی ساؤنڈ سمجھنے کے بعد، آپ کو ریڈیو سے کیا ہوگا، آپ کو سمجھ نہیں آئے گی شروع میں، لیکن آپ کو لینگویج کا اتار چڑھاؤ اور فلو سمجھ آئے گا. کہ جب وہ جملہ بولتے ہیں کہ جیسے ایشب، فار ایگزامپل میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں، کہ کہتے ہیں کہ ایشب دس شون gesagt oder یو نو، اس طرح وہ بولتے ہیں. oder کا مطلب ہوتا ہے اور. ٹھیک ہے، تو یہ جو میں نے جملہ کہا اس کا مطلب ہے کہ I already told you or didn't I. تو اس طرح سے آپ کو انگلش میں، یا جیسے میں نے بتایا، یا جرمن میں آپ کو سمجھ آئے گا کہ کوئی جرمن بول رہا ہوتا ہے تو جملہ ٹوٹتا اوپر اور نیچے کہاں جاتا ہے. جیسے ابھی ہم بات کر رہے ہیں اردو میں، تو آپ کو پتہ لگ رہا ہے کہ یار کبھی میری پچ اوپر جا رہی ہے، کبھی نیچے آ رہی ہے. یہ ایک فلو ہے لینگویج کا. تو یہ آپ اپنے آپ کو فیملیئرائز کرو گے، ساتھ ساتھ پھر آپ نے شروع کرنا ہے بیسک سینٹینس کانجوگیشن، جو کہ میں نے ان ویب سائٹس میں بھی بتایا اور جو میں نے بڑی ویڈیو بتائی اس میں بتایا. لیکن یہ ایک انیشیل سٹیپ آپ نے کرنا ہے. اب آپ کوشچن پوچھو اپنا. جی سر، جس طرح آپ نے بتایا کہ ساؤنڈ وغیرہ، تو الحمدللہ جس طرح آپ نے بتایا تھا کہ ویڈیو، میں نے آپ کی جو ساری ویڈیو وہ دیکھ لی تھی، تو اس کے وجہ سے جو ہے نا میں نے ابھی جو ہے نا انٹروڈکشن بھی سیکھ لیا گھر میں یوٹیوب سے، اور یہ ساؤنڈ وغیرہ بھی سیکھ لیے، تھوڑے تھوڑے سے جو ہے نا وہ بیسکس وہ بھی سیکھ لیے. تو مجھے ابھی مسئلہ ہے کہ میں جب سینٹینس بناتا ہوں تو پہلے جو ہے نا انگلش میں کنورٹ کروں، پھر جو ہے نا بعد میں. تو اس کے میں پوچھ رہا تھا کہ کوئی اور سٹیپ وغیرہ نہیں ہے کہ پہلے جو ہے نا وداؤٹ جو ہے نا کہ اسی طرح. یار دیکھو، شروع میں تو یہ ایک نیچرل فینومینا ہے کہ آپ جون سی بھی لینگویج آپ کو آتی ہوتی ہے، آپ کوشش یہ کرتے ہو کہ میں اس سے ٹرانسلیٹ کروں. یہ ایک نیچرلی آپ کا برین جو ہے وہ فنکشن ہی اس طرح کرتا ہے. یہ آپ کو اپنے جی آپ کو کانشیسلی بتانا ہوگا کہ میں نے اردو میں یا انگلش میں نہیں سوچنا، میں نے جرمن میں ہی سوچنے کی کوشش کرنی ہے. یہ بڑی مشکل سے بڑی دیر بعد یہ چیز ایکوائر ہوتی ہے. میں
اس میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ امپاسبل، اور کئی دفعہ تو یہ ہوتی بھی نہیں ہے. کئی دفعہ تو میں خود بھی کبھی کبھار انگلش سے ہی میرے ذہن میں سب کانشیسلی وہ آ رہا ہوتا ہے اور پھر میں اس کو جرمن میں جاتا ہوں. اس لیے آپ یہ دیکھو کہ انگلش میں ورب کی پوزیشن اور جرمن میں ورب کی پوزیشن میں بڑا فرق ہے. تو اب انگلش میں اگر آپ کہتے ہو کہ فار ایگزامپل، میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں ایئرپورٹ سے. ایئرپورٹ میں لکھا ہوتا ہے، اب اگر آپ لائنس پہ کھڑے ہو نا جہاں پہ بورڈنگ کر رہے ہوتے اپنی، تو وہاں جی لکھا جی ہوتا ہے نیچے لائن پہ لکھا ہوتا ہے ہیئر اسٹاپن، ٹھیک ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہیئر اسٹاپ. لیکن اگر انگلش میں وہ لکھا ہوگا نا تو وہ لکھا ہوتا ہے اسٹاپ ہیئر. ٹھیک ہے، میں آپ کو ہاں ورب کی بالکل. پوزیشن کا بتا رہا ہوں. تو یہ ایک کنٹینیوس پروسیس ہے. جب آپ اتنی زیادہ پڑھ لو گے لینگویج، اتنی زیادہ سن لو گے، اتنی زیادہ آپ اپنے آپ کو اس کے اندر امرس کر لو گے، تو پھر آپ آہستہ آہستہ خود بخود سوچنے لگو گے اس لینگویج کے اندر. شروع میں یہ کام تھوڑا مشکل ہو سکتا ہے کیونکہ ابھی آپ کی وکیبلری بڑی نہیں ہے، ابھی آپ کو یہ نہیں پتا کہ جملے کس کس طرح سے کہے جا سکتے ہیں. تو اس لیے آپ سہارا لیتے ہو اردو میں سوچنے کا یا انگلش میں سوچنے کا، اور پھر آپ ٹرانسلیٹ کرتے ہو. اس میں کوئی اتنی بری بات نہیں ہے، یعنی آپ شروع میں اپنے آپ کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے سوچ سکتے ہو اس طرح. لیکن میں ایک اور بھی آپ کو ایک ٹپ دیتا ہوں کہ جو موویز ہے نا، اسپیشلی جرمن موویز، ابھی آپ پاکستان میں ہو، وہاں پہ تو ٹورنٹ پہ لوگ ڈاؤن لوڈ بھی کر لیتے ہیں. جرمنی میں تو انلیگل آپ ڈاؤن لوڈ نہیں کر سکتے فلمیں. تو جرمن فلمیں جیسے کہ آپ کی ہو گئی یہ بڑی اچھی اچھی فلمیں، گڈ بائی لینن ہو گئی، یہ دس لیبن دے اندغہ ہو گئی، یہ بعد میں اسٹریم میں جا کے نام دیکھ لینا، یا پھر دس ایکسپیریمنٹ ہو گئی، اپنا گیگن دی ونڈ ہو گئی، یہ بڑی اچھی جرمن فلمیں ہیں. یہ ساری فلمیں آپ دیکھنا اور ان فلموں کو پوز کر کر کے اس میں سمجھنا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. جیسے میں ایک اپنی آپ کو اور اگزامپل بتاتا ہوں کہ جب میں سیکھ رہا تھا تو میں کیا کرتا تھا. اس وقت یوٹیوب کے اوپر ایک شو آتا تھا جرمن کے اندر، میں وہ شو دیکھتا تھا. اور بہت پرانی بات ہے یہ 2012 کی، اس وقت اتنے یوٹیوب کے اوپر جو ہے نا سورسز اویلیبل بھی نہیں تھے. تو وہ دو لڑکے ایک جرمنی میں شو کرتے تھے اور اس میں وہ کوئی گیسٹ بلاتے تھے. تو مجھے اس وقت جو ہے نا لٹرلی 5% کانورسیشن سمجھ آتی تھی، میری لسننگ صرف 5% تھی. وہ جتنے بھی بات کرتے تھے، وہ 40 منٹ کا شو ہوتا تھا اور کوئی اس کے سب ٹائٹلز نہیں ہوتے تھے. تو وہ جو بھی دو جملے بولتے تھے نا، میں پوز کرتا تھا اس کو، اس کے بعد میں اس کو ریوائنڈ کرتا تھا اور میں سمجھنے کی کوشش کرتا کہ انہوں نے کیا کہا ہے. اب مجھے پتا تو تھا وہ کبھی کبھی بات کہتے تھے جیسے غات گیبن فار ایگزامپل، میں یہ سمجھ لیتا تھا کہ انہوں نے کہا کیا. اب مجھے اس کا مطلب نہیں پتا تھا تو میں گوگل کرتا تھا اس کا مطلب. غات جو ہے وہ مشورے کو کہتے ہیں اور گیبن کہتے ہیں دینے کو، یعنی اس نے مشورہ دیا. تو پھر میں گوگل انگلش میں کرتا تھا اور دیکھتا تھا کہ اس کا مطلب کیا ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے اردو کا گوگل اس وقت اتنا ایڈوانس کیا، اس وقت اردو میں ٹرانسلیٹ تھا ہی نہیں گوگل ٹرانسلیٹ. یہ تو ابھی آیا ہے 1-2 سال ہوئے ہیں اور ابھی بھی اتنا اس میں وکیبلری نہیں ہے. تو فلمیں دیکھو یا تو اس کے ساتھ سب ٹائٹلز ہوں، اور اچھا تو یہ ہوگا کہ سب ٹائٹلز نہ ہوں تاکہ آپ کو خود سے سوچنا پڑے. اور وہ 1 گھنٹے کی فلم چاہے آپ کو 4 گھنٹے لگ جائیں، آپ اس کو انٹرٹینمنٹ پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھو لیکن آپ اس کو لرننگ پوائنٹ آف ویو سے دیکھو. تو یہ ایک پرائم طریقہ ہے لینگویج کو، لسننگ لینگویج کو امپروو کرنے کا انیشیل فیزز میں، جس فیز میں بھی آپ ہو.